ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے ابھی بات فرمائی، اور سبحان اللہ، پاکستان سے لاکھوں افراد ہر سال عمرہ کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کے اثرات نہ ہمارے معاشروں پہ مرتب ہو رہے ہیں، نہ ہم پر مرتب ہو رہے ہیں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ کیا فہم دین کی کمی ہے؟ دین واضح نہیں ہے ہم پر۔ ہم نے چند ریچولز کو یعنی لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ انیک صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم بے شعوری سے سارے اعمال بجا لا رہے ہیں، بے شعوری سے ہم یعنی بس ایک روایتاً سارے اعمال بجا لا رہے ہیں، جو اعمال کی روح ہے وہ نہیں ہے۔ وہ حضور کیسے اکرم پیدا صلی ہوگی؟ وہ یقینی بات ہے تبھی پیدا ہوگی جب ہم اعمال کی حقیقت کو سمجھیں گے، جب قرآن کریم کے احکام کو سمجھیں گے، قرآن کریم معانی کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، یا کم از کم سنیں گے۔ کم از کم جو حضور نے فرمایا نا کہ کن عالمن، یا تو خود صاحب علم بن جا، اور متعلمن، یا سیکھنے والا بن جا بھائی، اور مستمعن، یا کم از کم کان لگا کر یکسوئی سے سننے والا بن جا۔ یہ کان لگا کر یکسوئی سے سننے والا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب ان پر قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر توجہ سے سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، غور و فکر کی کوشش کرو۔ محض روایتاً، محض بے شعوری، اللہ ان شر الدواب، انیک صاحب ذرا غور کیجئے، ان شر الدواب، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ، بدترین، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے۔